حي على الفلاح. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ میرا اللہ، یہ آپ کا اللہ. اچھا جو اتنا صمد ہو، اتنا بے نیاز ہو، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں. تو اس کے باوجود وہ ہم سے کہتا ہے میرے بندے مجھ سے اب آ کے مل لینا. انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ، اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اتنا بے نیاز ہو کر کہتا میرے بندہ آ جا، تعلق بنا لے، دوستی بنا لے، میرے جیسا کوئی نہیں پائے گا. ہاں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میرے جیسا قدردان تمہیں کوئی نہیں مل سکتا. ساری زندگی کے گناہوں کا ڈھیر لے کر آ، غلاظت لے کر آ، تعفن لے کر آ، شرک لے کر آؤ، قتل لے کر آؤ، زنا لے کر آؤ، چوری لے کر آؤ، رشوت لے کر آؤ، جوا لے کر آؤ، سود لے کر آؤ، شراب لے کر آؤ، ماں باپ کی نافرمانیاں لے کر آؤ، نمازوں کا چھوڑنا لے کر، روزوں کی کو چھوڑنا لے کر، زکوٰۃ حج کے چھوڑنے کو لے کر، ہر خیر کو طلاق دے کر، ہر شر سے یاری لگا کر تم نے زندگی گزاری. 60 برس، 70 برس، 100 برس، 1000 برس، 10,000 برس. جب تجھے خیال آ جائے کہ اپنے اللہ سے صلح کر لوں، ایک قدم میری طرف چل کے میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا. میں کہا آجا آجا، تیرے تو انتظار میں بیٹھا تھا، تیرے تو انتظار میں تھا. دروازے کھلے، وہ توبہ کا در بھی، توبہ کا در بھی کھلا. باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، سانس کا تار نہ کٹے، اس وقت تک میرا رب، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، اتنا بے نیاز ہو کر اتنا رحم کرم والا ہے کہ ہم سے کہتا آؤ مجھ سے دوستی لگاؤ. اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے، یہ نہیں ہے. ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے کہ اتنے گناہ لے کر آؤ اور توبہ کر لو، اور توبہ سچی کر لو اور پکی کر لو. پھر میں دیکھ لوں کہ تم اپنی توبہ میں پکے ہو تو پھر میں کیا کروں گا. واہ واہ. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ہیں یہ کیسا معاف کرنے والا ہے، یہ کیسا درگزر کرنے والا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا توبہ پکی ہو گئی تو فرشتوں سے فرماتا ہے جتنے گناہ کیے تھے وہ تو معاف تو پہلے ہی کر دیے تھے، اب ان کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں. کمال، کیا عجیب بات. چوری کی معاف بھی کر دیا، توبہ پکی ہو گئی، کہ چلو اب یہاں نیکی لکھ دو. زنا کیا، توبہ کی، معافی مل گئی، چھوڑ دیا، پاک دامن ہو گیا، دیکھ لیا میرے رب نے پکا ہے، چلو جتنی بدماشیاں کی تھی ہر ایک کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جائیں. ایسا کوئی کہاں سے لائے گا بھائی. تو میرے بھائیو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دل کی دنیا نہ اجاڑو. تمہارے چمن کا پھول ٹوٹ جائے تمہاری ہائے نکلتی ہے. ایک درخت مرجھا جائے زمیندار کا اس کی ہائے نکلتی ہے. میرا تایا مرحوم تھا، اس کو درختوں سے، باغات سے پیار تھا. وہ کوئی اس کی نظر پڑ جائے صحیح کہ کسی نے اس کے شیشم نہ وہ پھلدار، اس پر کوئی دانا نہ مٹر، کوئی ایک شاخ بھی توڑ لیتا تھا تو مار 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 اس کا برا حال کر دیتا. لیکن میں نے خون سے سینچا ہے تو ہے کون اس کی شاخ کو توڑنے والا. اچھا، باہر شاخ بھی ٹوٹے تو طبیعت خراب، پھول مرجھائے تو طبیعت خراب. یہ دل کی دنیا کو مرجھائے کتنا زمانہ ہو چکا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، خزاں کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ دھوپ نکال، یا اللہ دھوپ نکال. خزاں نے برباد کر دیا. کبھی اندر بھی دیکھا ہے میرے بھائیو، دل کی دنیا پہ خزاں کو چھائے ہوئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے. تو بھائیو، اپنے اللہ سے جی لگا لو، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ. آسان ہے، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر گزارو. اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا، ایک ہی تو محبوب بنایا. اور دیکھو، میری پسند میرے معیار کی، آپ کی پسند آپ کے معیار کی، ایک بادشاہ کی پسند بادشاہ کے معیار کی، ایک پوری دنیا کے بادشاہ کی پسند سلیمان علیہ السلام کی پسند ان کے معیار کی ہوگی. اللہ نے سب سے بڑی حکومت دی
تو ان کا معیار اپنے لحاظ سے. یہ سوچو کہ اللہ کی ذات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو اللہ کے معیار کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. تو اللہ نے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر ایک حبیب بنایا، تو وہ کیسا ہوگا؟ میرا معیار میرے حساب سے، بادشاہ کا بادشاہ کے حساب سے، سلیمان علیہ السلام کا اپنے حساب سے. اللہ کو سوچو، وہ تو تصور میں تو آتا نہیں، تخیل میں سماتا نہیں، خیالات کی دنیا میں آتا نہیں، وہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، جو اول ابتدا سے پاک، جو آخر انتہا سے پاک، جو بلندیوں میں اتنا بلند کہ اس کے اوپر کوئی نہیں. تو جب وہ کوئی معیار اس میں بنایا ہوگا تو وہ معیار کیسا ہوگا؟ اللہ نے کائنات میں ایک حبیب بنایا اور اس معیار کا بنایا، تو کیسا حبیب بنایا ہوگا؟ اس دنیا کی بہار 63 سال ہے، بس 63 سال اور 4 دن، جو پیدائش سے لے کر ہمارے نبی کی وفات تک. اس کائنات کا سب سے خوبصورت دور، سب سے حسین دور، سب سے جمیل دور. ساری کائنات جب اپنے پورا حسن لے کر باہر آئی تھی، وہ صرف 12 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تھا. 571 عیسوی سے لے کر وہ آپ کے 63 سال 4 دن پورے ہونے تک اس دنیا میں سے جب آپ نے پردہ فرمایا ہے تو بہاریں بھی روٹھ گئی ہیں، اور بہاروں کی بقایا جات رہ گئیں، اصل بہار چلی گئی. تو جس رب نے ساری کائنات میں سے ایک کو چھانٹا، پھر اسے اپنا حبیب بنایا. حبیب کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کی صفت یہ ہے کہ جتنا کاشت کرو اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. تو حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی حد نہ ہو. پھر اللہ اس کو اپنی پسند سے بنایا ہو اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کی قسمیں کھائی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، کائنات کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل، کہیں 1000 آتا کہیں 2000، اور پیدائش کائنات کو سائنسی تحقیقات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 15 ارب سال ہوئے جب دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ. اس سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ابھی تو آدم بھی نہیں آئے نا، آدم چھوڑ، نہ زمین نہ آسمان، نہ زمین نہ آسمان. اور میرا اللہ نے کہا تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو آدم نے آنا ہے، بڑے ابھی کروڑوں سال، اربوں سال کے بعد آدم علیہ السلام نے آنا ہے. تو ان کا کاف ضمیر یہ بتا رہی کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا انہ لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ میرا رسول ہے. وہ ابھی آیا نہیں، آئے گا وہ. اللہ تعالیٰ کا انکا تو، انکا آپ، انکا تم. یہاں ان کاف کے 3 لفظ ہیں، کاف کے 3 لفظ ہیں، تو، تم، آپ. تو یہ اردو میں تو، تم، آپ تینوں اس وقت بولے جاتے ہیں جب اگلا سامنے ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. ابھی نہ شریعت آئی، نہ قرآن اترا، نہ دین آیا، نہ اسلام آیا، اور اللہ پہلے گواہی دے رہا علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے پر ہے. کیا بات، کیا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا اپنے نبی کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے. کیا خوبصورت انداز ہے. تو بھائیو، اللہ سے دوستی لگانی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلو، اپنے سانچے توڑ دو. ہندی، سندھی، پنجابی، بلوچی، بروہی، یہ سارے سانچے توڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو. اس کے بغیر آج تک کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا. اللہ کو پانے کا یہی ایک راستہ ہے. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے حبیب اعلان کر دو، ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، سارے دروازے اوپر تالے لگ چکے ہیں، سارے پل توڑ دیے گئے ہیں. اب ایک راستہ، ایک دروازہ، ایک پل باقی ہے کہ وہ تیری غلامی کے سانچے میں ڈھل کے آ جائیں، تو بس ہم ان کے اور وہ ہمارے.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ساری آیات میرے محبوب کو نکھار کر سامنے لا رہی، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو ورنہ منزل نہیں ملے گی۔ آخرت کی گھاٹیاں پرپیچ، خطرناک، چڑھائی اونچی، اندھیر نگری ہے، یہاں سے روشنی لے کر جانا ہوگا، یہاں سے نور لے کر جانا ہوگا۔ جو مان گئے، جو غلام محمد بن گئے، غلام رسول بن گئے، غلام نبی بن گئے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم۔ آج دیکھو غلامان رسول، آج نبی کی بیٹیوں کو دیکھو، آج نبی کی امت کو دیکھو، ماننے والے، ان کے آگے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ان کے اوپر نور، ان کو چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے اور وہ بڑی عزت سے جا رہے ہیں، اور آگے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ بشراکم اليوم، آج کے دن کی بشارت ہو، آج کے دن کی مبارک ہو۔ کیا کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ گھر جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ گھر جس سے اللہ نے نور کی تجلیوں سے سنوارا سجایا، وہ گھر جس میں اللہ نے دودھ کی نہروں کو بہایا، وہ گھر جس میں اللہ نے شفاف پانی کی نہروں کو چلایا، وہ گھر جس میں اللہ نے شراب کی موجوں کو اٹھایا، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی نہروں کو چلایا، مکھی کے پیٹ سے نہ نکالا، شراب کو کشید کر کے نہ چلایا، پانی کو زمین سے نہ نکالا، دودھ کو تھنوں سے نہ نکالا، اپنی امر کن سے، اپنی قدرت کے کامل خزانوں سے دودھ کو بہایا، پانی کو بہایا، شہد شراب کو بہایا۔ وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اینٹ سونے کی بنائی، ایک چاندی کی بنائی، اور وہ گھر جس میں اللہ نے ایک اینٹ موتی کی لگائی، ایک یاقوت کی لگائی، ایک زمرد کی لگائی، اور وہ گھر جس میں اللہ نے مشک کو گارا بنایا، زعفران کو گھاس بنایا، موتیوں کی سڑکوں کو بنایا، یاقوت کی سڑکوں کو بنایا، زمرد کی سڑکوں کو بنایا۔ وہ گھر پھر جس سے اللہ نے اپنے عرش کی چھت بنا کر، اپنے عرش کو چھت بنا کر ان کے گھروں کو حسین و جمیل چھت عطا فرمائی۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ آیاؤ آیاؤ آیاؤ، آج غلامی کے بدلے میں آزادی مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو سر کا تاج بناؤ، گلے کا ہار بناؤ، ہاتھوں کی گجرے بناؤ، پاؤں کی پازیب بناؤ، اللہ کی قسم سج جاؤ گے، سج جاؤ گے، اللہ کو بڑے پیارے لگو گے۔ ان لوگوں کی نظروں میں جشنے کا فکر چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا، تمہیں کہاں بخشیں گے؟ نبیوں کو نہیں بخشا، تمہیں کہاں بخشیں گے؟ اللہ لوگوں کی نظروں میں جشنے کا خیال چھوڑ دو، اللہ کو پسند آنے کا چکر سوچو۔ ایک لڑکی کو دلہن بنا رہے، وہ بن گئی، سج گئی، تو اس کی سہیلیاں کہنے لگیں بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، میں جس کے گھر جا رہی ہوں اس کو پسند آئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ سنو سنو، میں ایک ہی بات سالوں سے سنا رہا ہوں، میرے مضمون ختم ہو گئے ہیں، ایک ہی فریاد ہے میری، ایک ہی فریاد ہے، اللہ کے دربار میں پسند ہونے کی تدبیر سوچو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے دربار میں پسند آنے کا کوئی سامان سوچو، چونکہ لوگوں کی آہ واہ سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ان کی آہیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ان کی واہ ہمیں کچھ اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ کو پسند آئیں گے تو ہمارا کام بنے گا، اور اللہ نے ناپسند کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اگر لوگوں نے سر جھکائے اور لوگوں نے ہاتھ اٹھائے سلام کو اور لوگوں نے عرشی فرشی سلام کیے تو کیا ہوا؟ اگر اللہ کی نظروں میں ہی گر گئے تو کیا کما کے لے گئے؟ اس لیے میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے ہوگی، اور پاک گھر میں جا کر اللہ تمہیں ٹھکانہ دے دے گا، تمہاری عزتوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ کیا کمال کی بات ہے، بڑے زمانے کے بعد ایک حدیث یاد آئی، اللہ خط لکھے گا، سن رہے ہو؟ جنت کی لذتوں سے بڑھ جائے گی یہ لذت جب اللہ تمہارے نام خط لکھے گا۔ یہاں کے خط تو اب ڈاک بڑھ گئی ہے نا، تو خط دیکھتے سر میں درد ہوتا ہے، اسے پڑھنا پڑے گا۔ کوئی ایک دو خط ہوں، جب ڈھیر لگ جاتے ہیں تو مصیبت نظر آتی، اب ایک ایک کو پڑھو۔
اچھا جنت کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمہیں خط لکھے گا. اور کیا لکھے گا اوپر؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا محترم جناب مولوی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر صاحب، تو میرا اللہ لکھے گا محترم جناب عزیز الرحیم صاحب. سمجھو، من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم. یہ خط ہے عزت دار رحم والی ذات کی طرف سے اس بندے کے نام جس بندے کو بھی اب ہم نے عزیز اور رحیم کا خطاب دے دیا ہے. یہ خط تمہیں جنت بھی بھلا دے گا. تو بھائیو آؤ اللہ سے دوستی کر لیں، نفس و شیطان کی رسیاں کاٹ دو، یہ زنجیریں اپنی پھینک دو اتار کے، اللہ اس کے رسول کی غلامی کا طوق پہن لو. میرے رب قسم دونوں جہانوں کی عزت اس میں ہے. تو نیت کرتے ہو؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو تو پچھلی پر توبہ تو کرو. ٹھیک ہے، توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ تو ایک دفعہ تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو اللہ سے یا اللہ معاف کر دے میری توبہ. کہہ دو، ڈرو نہیں. قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعے کا وقت ہے، مانگ لو اللہ سے. پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی پہ ہمت کرو، اور اللہ کی راہوں میں پھر کر، تبلیغ میں پھر کر اپنی توبہ کو پکا کرو اور ان سے توبہ کرواؤ کہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے اپنی ذات سے کرنا، اوروں کو تیار کرنا. اللہ ہم کو عمل